بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے 8ویں حکمران عبد الرحمن الناصر کے متعلق ہیں۔ ابو المطرف عبد الرحمن الناصر کو عبد الرحمن سوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عبد الرحمن الناصر 11 جنوری 891 عیسوی کو قرطبہ میں پیدا ہوا اور اس کی وفات 15 اکتوبر 961 عیسوی کو مدینہ الزہرا میں ہوئی۔ اس کی تدفین قرطبہ محل میں کی گئی۔ ناظرین، عبد الرحمن الناصر ریاست کی اتھارٹی کے خلاف اندرونی بغاوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، اس لیے اس نے ریاست کا وقار دوبارہ حاصل کیا اور اپنی ریاست کے تمام حصوں پر اپنا اختیار بڑھایا، جبکہ اس سے پہلے کے حکمرانوں کے دور میں ریاست کا اختیار محدود ہو گیا تھا۔ اس نے شمال میں پڑوسی عیسائی سلطنتوں پر فوجی فتوحات حاصل کر کے ریاست کی بیرونی سرحدوں کو بھی برقرار رکھا، جس سے ان سلطنتوں کے جنوب میں توسیع کے عزائم کا خاتمہ ہوا۔ اپنی ریاست کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے عبد الرحمن الناصر کی کوششیں صرف شمال میں عیسائی سلطنتوں کا مقابلہ کرنے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ وہ مراکش کی سرزمین پر اندلس کا سامنا کرنے والی بندرگاہوں کو کنٹرول کر کے اپنی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے میں کامیاب رہا اور مغرب کی طرف فاطمیوں کی توسیع کی کوششوں کو پسپا کرنے کے لیے مراکش کے کچھ شہزادوں کو فوجی امداد فراہم کی۔ سیاسی استحکام اور فوجی فوائد کی بدولت اندلس نے الناصر کے دور حکومت میں اقتصادی اور عسکری طور پر ترقی کی، جس نے اندلس کو مختلف ممالک کے سفارتی مشنوں کے لیے ایک منزل بنا دیا، جو عدالت کی حمایت یا عبد الرحمن الناصر سے حمایت کی درخواست کرتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امارات کو اندرونی طور پر منظم کرنے کی۔ ناظرین، جب عبد الرحمن نے امارات سنبھالی تو ہر طرف انقلابات اور بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ نوجوان شہزادے کو اپنی ریاست کے معاملات کو تیزی سے سنبھالنا تھا اور نافرمانوں اور باغیوں کا مقابلہ کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حالات پر قابو پا لے اور اموی ریاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ نوجوان شہزادے نے اپنی امارات کے اندرونی معاملات کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اس نے اپنے آقا بدر بن احمد کو گورنر مقرر کیا اور کچھ تجربہ کار وزیروں کی منظوری دی، جیسے احمد بن محمد بن ابی عبدہ کو اس نے فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد عبد الرحمن نے فوری طور پر لیڈر عباس بن عبد العزیز القرشی کی قیادت میں وحشی باغی الفتح بن موسیٰ اور اس کے حلیف محمد بن ادریس، جو ارد بالش کے نام سے مشہور تھے، ان سے لڑنے کے لیے ایک مہم بھیجی۔ ان کی ملاقات قلعے کے علاقے میں ہوئی۔ رباح نے انہیں شکست دی اور ارد بالش اور ان کے بہت سے پیروکاروں کو قتل کر دیا۔ العباس نے ارد بالش کا سر قرطبہ روانہ کیا اور اسے باب السدرہ میں لٹکایا گیا۔ اس طرح عبد الرحمن نے اس ملک میں بغاوت کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد عبد الرحمن نے ابن حفصن کے پیروکاروں سے استیجیہ کی بازیابی کے لیے مغرب کی طرف ایک مہم روانہ کی۔ پھر وہ خود بھی ایک لشکر کے ساتھ نکلا اور جنوب مشرق کی طرف کورا البرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے وسطی اندلس میں کورا جیان کی طرف اپنا رخ تبدیل کیا، لہٰذا اس نے مرتش کے قلعے پر قبضہ کیا اور ایک فوج بھیجی جو اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ مارتش سے عبد الرحمن اپنی فوج کے ساتھ المنتلون کے قلعے کی طرف روانہ ہوا، جس میں سعید بن حزیل، جو کہ مولا کے سرداروں میں سے ایک تھے، عبد الرحمن نے خود کو مضبوط کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ سعید بن زحیل نے قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ پھر عبد الرحمن نے یکے بعد دیگرے ان قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جن پر باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس نے عبداللہ بن امیہ سے شمتنان کا قلعہ اور اسحاق بن ابراہیم سے منتشا کا قلعہ چھین لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف ابن حفصن کے مضبوط گڑھ کورا رایا کی طرف روانہ ہوا۔
اور اس نے ان تمام قلعوں کو مسخر کر لیا اور وہاں سے وادی اشر تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اس نے اسے واپس لے لیا اور اس کے قلعوں کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، ابن حفصن نے غرناطہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک فورس بھیج کر امیر کی فوج کے حملوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ کو روکنے کی کوشش کی، اور البریح کے لوگ اس حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزادے کی فوج باغیوں کے ہاتھ سے قلعوں کو چھینتی رہی اور ان کو مسخر کرتی رہی، یہاں تک کہ عبد الرحمن نے اس حملے میں جو فتوحات حاصل کیں ان کی تعداد چھوٹے قلعوں اور برجوں کے علاوہ اہم قلعوں میں سے 70 تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں سیورل کی محکومیت پر۔ عبد الرحمن کے قرطبہ واپس آنے کے بعد واقعات نے نئے شہزادے کی مدد کے لیے تیزی سے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے پاس سیورل کے رہنما ابراہیم بن حجاج کی موت اور اس کے 2 بیٹوں عبد الرحمن اور محمد کے درمیان اقتدار کی تقسیم کی خبریں آئیں۔ عبد الرحمن نے سیورل کی حکومت سنبھالی، جبکہ محمد نے کارمونا کی حکومت سنبھالی۔ پھر عبد الرحمن بن ابراہیم بن حجاج کا انتقال محرم 301 ہجری میں ہوا، اور اس کے بھائی محمد نے سیورل کی حکومت کی خواہش کی، لیکن سیورل کے لوگوں نے ان کے لیے بنو حجاج میں سے ایک اور سردار کا انتخاب کیا، جسے احمد بن مسلمہ کہا جاتا ہے۔ محمد بن ابراہیم سیورل کے لوگوں کے ابن مسلمہ کے انتخاب پر ناراض تھا، اس لیے محمد نے شہزادہ عبد الرحمن کا سہارا لیا اور اس کی اطاعت کی۔ شہزادے نے اسے سپاہی بھیجے جنہوں نے شہر کا محاصرہ کیا، اور احمد بن مسلمہ کو ہراساں کیا جنہوں نے ابن حفصن سے مدد طلب کی، جو خود اس کی حمایت کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ دونوں گروہ ایک خوفناک خون ریز جنگ میں لڑے جس کا خاتمہ شکست پر ہوا۔ ابن مسلمہ اور اس کے حلیف ابن حفصن کو بری طرح شکست ہوئی۔ چنانچہ شہزادے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک لشکر بھیجا جو بغیر خون بہائے سیورل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عبد الرحمن نے محمد بن ابراہیم کو شہر پر حکومت کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا اور سعید بن المنظر الکرشی کو مقرر کیا۔ اس طرح امارات کے خلاف سیورل کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، مینٹلن کی لڑائی کے بعد جیسے ہی عبد الرحمن قرطبہ واپس آیا، ابن حفصن کورا رایا اور الجیکراس کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے واپس آیا۔ یہ علاقے قرطبہ میں امیر کے خلاف اپنی سابقہ بغاوت کی طرف لوٹ گئے، جس کی وجہ سے عبد الرحمن نے قرطبہ میں امیر کے خلاف بغاوت کی۔ شوال 301 ہجری میں عبد الرحمن دوبارہ خود نکلا، چنانچہ وہ تراش کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اس کا محاصرہ کیا اور اسے اور دوسرے کئی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے۔ عمر بن حفصن کو اپنی فوجوں اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ شہزادے کی فوج سے لڑنے کے لیے شمال کی طرف عیسائی سلطنتوں سے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں تراش قلعے میں آمنے سامنے ہوئیں اور ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کا خاتمہ ابن حفصن اور اس کے اتحادیوں کی شکست اور ان کے بہت سے فوجیوں کے مارے جانے پر ہوا۔ ابن حفصن مغرب کی طرف بھاگ گیا۔ ناظرین، عبد الرحمن نے اپنے مخالف ابن حفصن پر دباؤ جاری رکھا اور اپنے بیڑے کا ایک حصہ سامان سے لدے بحری جہازوں کو روکنے کے لیے بھیجا، جو ابن حفصن کے اتحادیوں نے مراکش سے ابن حفصن کی حمایت کے لیے بھیجے تھے۔ شہزادے کے جہازوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں جلا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد عبد الرحمن نے جزیرہ الخضرہ کی طرف کوچ کیا اور ذوالقدہ میں داخل ہوا۔ پھر اس نے شدونا اور وہاں سے کرمونا کی طرف کوچ کیا تاکہ حبیب بن سوادہ کی بغاوت کو کچل دیا جائے۔ جیسے ہی امیر کی فوج شہر میں پہنچی، انہوں نے امیر سے حفاظت کی درخواست کی اور عبد الرحمن نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے اہل خانہ کو قرطبہ لے جائے گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن انقلابیوں کو ایک دردناک دھچکا پہنچانے کے بعد قرطبہ واپس آیا۔ ناظرین، اب ایک نظر مغربی اندلس کے کنٹرول پر۔
عبد الرحمن کے جنوبی اور مشرقی اندلس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد مغربی اندلس میں اس کے سامنے ایک اور چیلنج تھا، یعنی گلیشیاؤں کا بنی مروان، جو قرطبہ کے اقتدار کے خلاف باغی تھے اور جنہوں نے باد جوز اور اس کے ماحول کو تقریباً 40 سال تک کنٹرول کیا۔ 317 ہجری کو ربیع اول میں شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اپنی فوج کو مغرب کی طرف باد جوز کی طرف لے جائے گا تاکہ اسے باد جوز کے مالک عبد الرحمن بن عبداللہ الجلاکی کے ہاتھ سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ اس نے باد جوز کا محاصرہ کیا اور اس پر حملہ کیا۔ پھر الجلاکی نے حفاظت کی درخواست کی اور اس نے رضامندی ظاہر کی، اور اس طرح ایک اور خاندان کی طرف سے ایک اور بغاوت کا خاتمہ ہوا جس نے شہزادے کے اختیار کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد شہزادہ عبد الرحمن سعید بن مالک کی بغاوت کو زیر کرنے کے لیے بیجا کی طرف روانہ ہوا، جس نے شہزادے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن نے شہر کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ ابن مالک نے حفاظت کی درخواست کرتے ہوئے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عبد الرحمن نے اسے محفوظ کیا اور اسے اور اس کے خاندان کو قرطبہ منتقل ہونے کا حکم دیا۔ بیجا سے عبد الرحمن اکشمبا چلا گیا تو خلف بن بکر نے ہتھیار ڈالنے اور امیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں پہل کی تو عبد الرحمن نے اسے شہر کا حاکم اس شرط پر منظور کر لیا کہ وہ حسن سلوک پر قائم رہے گا اور اپنا ٹیکس ادا کرے گا۔ ناظرین، اب ایک نظر خندق کی جنگ پر۔ 327 ہجری میں عبد الرحمن نے لیون کی سلطنت پر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا جس نے دریائے دویرا کو عبور کیا۔ رامیرو کے نوارا کے ریجنٹ توتا کے ساتھ اتحاد کے بعد عیسائی سلطنتوں کی فوجیں اس کے لیے جمع ہوئیں۔ دونوں فوجیں شوال 327 ہجری میں ایک جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں جسے مسلمانوں کے نزدیک جنگ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ تاریخ کی کتابوں میں اسے جنگ سیاہ مانگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اپنے دشمن پر عددی برتری کے باوجود ایک بڑی شکست ہوئی۔ شکست کے عناصر مسلم فوج کی صفوں میں موجود تھے، جیسا کہ عبد الرحمن نے اپنے قائدین کو قریب لانے کی غلطی کی، عربوں اور بربروں کا الگ قیمت پر فوج میں اہم عہدوں پر فائز ہونا، جس کی وجہ سے صفوں میں حسد پیدا ہوئی۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بری طرح شکست دی، جس کے بعد عبد الرحمن اپنے کئی بہادر سپاہیوں کے ساتھ زخمی ہو کر قرطبہ کی طرف بھاگ گیا۔ جنگ کا مسلمانوں کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ عبد الرحمن اس کے بعد سے کسی مہم پر نہیں گئے۔ عبد الرحمن کے قرطبہ واپس آنے کے بعد اس نے فوج کی اصلاح کا حکم دیا اور جنگ میں ناکامی پر کئی شور ویروں کو سزا دی۔ ناظرین، اس جنگ میں عیسائی سلطنتوں کو حاصل ہونے والی فتح کے باوجود وہ حالات کو اپنے حق میں نہیں بنا سکے، کیونکہ لیون کی بادشاہی میں ایک نئی خانہ جنگی شروع ہوئی جس نے رامیرو کو عبد الرحمن کے ساتھ نئے معاہدے کی درخواست کرنے پر مجبور کیا، جسے عبد الرحمن نے قبول کیا۔ سونیئر کاؤنٹ آف بارسلونا نے بھی عبد الرحمن سے صلح کی درخواست کی اور عبد الرحمن نے اس شرط پر اس کے ساتھ صلح کی کہ وہ عبد الرحمن کے کسی دشمن یا اس کے اقتدار کے خلاف باغی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا، اور یہ کہ وہ ناروے کے بادشاہ گارسیا کے ساتھ اپنا اتحاد توڑ دے گا۔ ناظرین، اب ایک نظر اس دور کی فن تعمیر پر۔ عبد الرحمن کے دور حکومت میں قرطبہ دنیا کی عظیم ترین شہروں میں سے ایک بن گیا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی شان و شوکت اور عیش و عشرت میں بغداد کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، عبد الرحمن کے دور میں اس کی پولیس فورس 43,000 پولیس اہلکاروں پر مشتمل تھی۔ اس میں 3,837 مساجد اور 1,13,000 گھر تھے، ایک عوامی حمام، اور شہر کے ارد گرد اس کے 28 چوکے اور اس کے 7 دروازے تھے، اور یہ عالیشان محلات اور پارکوں سے بھی بھرا ہوا تھا، اس لیے قرطبہ کی شہرت اس وقت آسمان تک پہنچ گئی۔
عبد الرحمن فن تعمیر اور تعمیرات میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس نے ہر سال ٹیکس کا 1/3 حصہ اس معاملے کے لیے مختص کیا۔ ناظرین، اس سلسلے میں ان کا ایک یادگار کام قرطبہ میں الظاہر محل کے ساتھ ایک محل کی تعمیر تھا جو بادشاہ کی رہائش گاہ تھا، اور اس نے اسے دارالروضہ کا نام دیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور ہزاروں کارکنوں اور فنکاروں کو مختلف علاقوں سے اس کی تعمیر کے لیے لایا گیا۔ ناظرین، اپنے پیشروں کی طرح عبد الرحمن الناصر نے قرطبہ کی عظیم الشان مسجد کے فن تعمیر پر توجہ دی۔ اس نے مسجد کے اگلے حصے کی تجدید کی، جسے ہسپانویوں نے قرطبہ کے زوال کے بعد ایک عظیم کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا۔ 340 ہجری میں عبد الرحمن الناصر نے مسجد کے پرانے مینار کو گرا دیا اور اس کی جگہ 14 محراب والا کھڑکیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان چوکور مینار بنایا، جس میں 2 سیڑھیاں تھیں، ایک اوپر جانے کے لیے اور دوسری نیچے اترنے کے لیے۔ 346 ہجری میں الناصر نے جامع مسجد کی تعمیر میں نمایاں اضافہ کیا۔ ناظرین، اب ایک نظر فوج اور بیڑے پر۔ عبد الرحمن کے امارات کا تخت سنبھالنے سے پہلے اندلس میں عمومی ریاست کی ابتر حالت تھی۔ عبد الرحمن کے لیے ضروری تھا کہ وہ فوج، اس کی اصلاح، اسلحہ اور گولہ بارود اور سپاہیوں کی تربیت اور رسد پر بھرپور توجہ دے۔ فوج ہی وہ آلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکتا تھا۔ ناظرین، عبد الرحمن نے بحری بیڑے کی دیکھ بھال بھی کی اور اس میں نئے بحری جہاز شامل کیے، یہاں تک کہ اندلس کے بحری بیڑوں کے اڈے المریہ میں بیڑے کا حجم مختلف اقسام اور سائز کے 200 جہازوں تک پہنچ گیا۔ عبد الرحمن نے اندلس کے ٹیکس کا 1/3 حصہ فوج اور بحری بیڑے پر خرچ کرنے اور ان کی مدد کے لیے مختص کیا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس دور کی معیشت پر۔ جب عبد الرحمن اندرونی بغاوتوں پر قابو پانے کے بعد ملک کو استحکام اور سلامتی کی حالت میں لانے میں کامیاب ہوئے، اور اپنی مہمات کی کامیابی کے بعد جو اس نے شمال میں عیسائی سلطنتوں سے لڑنے کے لیے بھیجی تھیں، ان سے حاصل ہوئے مال غنیمت سے اندلس کی معیشت بحال ہوئی اور ملک کے زرعی اور صنعتی حالات میں بہتری آئی، یہاں تک کہ عبد الرحمن کے دور میں اندلس کے گاؤں اور دیہاتوں سے حاصل ہونے والے محصولات کی رقم 5,480,000 دینار تھی اور بازار کے ٹیکس سے 7,65,000 دینار حاصل ہونے لگے۔ ناظرین، عبد الرحمن نے اس رقم سے نمٹنے کے لیے مالیاتی پالیسی اپنائی۔ جمع شدہ رقم کا 1/3 حصہ فوج اور بحری بیڑے کے اخراجات کے لیے اور 1/3 حصہ امارات اور تعمیر نو کے لیے، اور آخری تہائی حصہ جسے وہ بچا رہا تھا وہ وقت کی آفات کے لیے مختص کیا۔ 17 رمضان 316 ہجری کو عبد الرحمن نے قرطبہ میں درہم اور دینار کی کھدائی کے لیے دارالسکہ کی تعمیر کا حکم دیا اور وزیر احمد بن محمد نے دارالسکہ کا انتظام سنبھالا۔ ناظرین، اب ایک نظر اس کی وفات پر۔ عبد الرحمن الناصر اپنی زندگی کے آخری 2 سال بیماریوں سے نبرد آزما ہوئے، اور 961 عیسوی کو عبد الرحمن 50 سال اندلس پر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس دوران اندلس ایک خوفناک ریاست بن گیا۔ دور دور تک یورپ کے بادشاہوں نے عبد الرحمن کی محبت اور دوستی کا احترام کیا، اور اس کی ریاست کی پڑوسی عیسائی ریاستیں اس کی طاقت اور استبداد سے خوف زدہ تھیں۔ اس طرح اسلام نے ان دور دراز ممالک میں اپنی شان و شوکت بحال کی۔ ناظرین، عبد الرحمن الناصر کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے الحکم نے خلیفہ مستنصر بالا کے نام سے اس کی جانشینی کی۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔